أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بباد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللہ کے نام سے جو بے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ابھی جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے آیتیں قرآن کی چنندہ آیتیں، چند آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ویسے تو ذریت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر، کئی مقامات پر کئی باتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے کچھ یعنی چیزوں پر ہم روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ہم 1-1.5 گھنٹے میں جتنا کہہ سکتے ہیں، لیکن بات تو اتنی گہرائی والی ہے یہ، اور بات اتنی یعنی ان ڈیپتھ ایکسپلین کرنے کی ہے، لیکن ایک سیشن اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پن پوائنٹس کے ذریعے سے، رؤوس الاقلام کے ذریعے سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم نصیب فرمائے، حق کو قبول کرنے والیاں بنائے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے، اخلاص ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم جو اللہ کے دین کا علم ہے یہاں حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے، اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مقصد کو اخلاص عطا فرمائے اور اس مقصد کو ہمارے قبول فرمائے۔ اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے، کہ لاپرواہ جب ہو جاتی ہیں خواتین تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ نسلیں جب بگڑ جاتی ہیں تو اسلام کا زوال ہو جاتا ہے۔
تو اسلام کا عروج اور اسلام کا زوال، یعنی اسلام کا عروج یعنی اسلام اوپر آنا، یعنی ساری دنیا میں اس کا نام ہو جانا، ساری دنیا میں وہ بلند مذہب کہلانا اسلام. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا، لیکن یہاں پر مسلمان کی شرط ہے، بندہ مسلمان ہو. ایسا نہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے جیسے بتایا تھا کہ میونسپلٹی کے رجسٹرز میں نام رہنا مسلمانوں کی فہرست میں، وہ اسلام نہیں ہے. یعنی ہم میونسپل رجسٹریشن ہو جاتا، ہم پیدا ہوتے پتا ہے نا، سرٹیفکیٹ بنائے گا برتھ سرٹیفکیٹ پشتری، تو وہ میونسپل میں رجسٹریشن رہتا ہمارا، تو وہاں پہ رجسٹرڈ ہو جانا یعنی مسلمانوں کے فہرست میں، یعنی مسلمانوں کی لسٹ میں آ جانا اسلام ہے نہیں. تو اسلام جو مذہب ہے وہ مسلمان جو اسلام کی پابندی کرتا ہے اس کو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم غالب رہو گے انشاءاللہ. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، فرمایا اللہ نے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، بشرط یہ کہ تم مومن ہو، مسلم ہی نہیں مومن بنو. مسلم ہوتا ہے پہلا درجہ کہ بندے نے قبول کر لیا چلے بھی ہمیں کرنا ہے، ہم تو اسلام والی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ایمان لانا، مسلم سے بڑھ کر مومن ہے، یعنی مسلم یعنی ٹھیک ہے تسلیم کر لیے، یس بول دیے، یس بولنے کے بعد پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ ایک ایمان والا ہی کرتا ہے. تو مومن اللہ نے کہا کہ تم غالب رہو گے، تم مومن ہو. تو اسلام کی سربلندی کا اللہ نے وعدہ کیا، اور اسلام کی سربلندی میں حصہ کون لیتے ہیں؟ نسلیں لیتی ہیں. نسل بولتے ہیں نا، جنریشن. اور یہ جنریشن کہاں پلتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہماری گودوں میں پلتے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا نا ایک عورت کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اسلام کی بقا، اسلام کا عروج اور زوال اس کے اپنی گود میں ڈال دیا. یا ہم بچوں کی پرورش ایسی کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر اسلام کی سربلندی میں لگتا ہے یا تو زوال میں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تیسری سوا میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ نہیں زوال بھی عروج بھی دو بھی، مطلب ایسا نہیں کبھی کبھی ایسا بھی کر لیتا کبھی نہیں. اللہ نے دو ہی کیٹیگریز بنائی، حق یا باطل، صحیح یا غلط، جنت یا جہنم، ہے نا. دو ہی کیٹیگریز اللہ نے بنائی. قرآن میں کہا اللہ نے، میں نہیں کہہ رہی ہوں بات، قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم میں کچھ مومن ہو کچھ کافر ہو، فمن کو مومن فمن کو کافر ہو. تم میں سے کچھ مومن ہو کچھ کافر. اب وہ کافر کے زمرے میں تو سب تمام آ جائیں گے، یعنی منافق، فاسق، کیا یہود نصارہ، جو بھی کہیں گے آپ سارے چٹے پٹے ایک جگہ آ جائیں گے کافر. خلاص ایک ہوتا ہے مومن. تو اب ہم اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد دے رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، کبرا ہے، کبرا بڑی نعمت. اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے کہا، جو میں نے ابھی آیت تلاوت نہیں کی آپ کے سامنے، وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیا کہا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنہ مطلب وہ اردو والا فتنہ نہیں، اردو والا فتنہ فساد کو کہتے ہیں، وہ فساد نہیں. انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. عند اللہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اس کا. یعنی تم نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو کھرا ثابت کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے ایک اپارچونٹی ایک مسلم امہ میں عورت کو، مسلم امہ نے ایک عورت کو جو اپارچونٹی دی ہے، دی بیسٹ اپارچونٹی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی. اب ہم اتنا یاد رکھیے، میرے قدموں کے نیچے جنت، میری خدمت کرا تو جنت ہے، میری فرما برداری کرا تو جنت ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. ابھی بات کچھ اور بھی ہے، باتیں کچھ اور بھی ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسی خدمت ہونی چاہیے، وہ کیسی کیفیت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ماں کے لیے کہا گیا کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو وہ کب ہے؟ سبحان اللہ، جب مائیں اولاد کی تربیت ویسی کرتی ہیں، مائیں اولاد کی تربیت ویسی کرتی. اب وہ تربیت کے نہج میں ہم دیکھنے سے پہلے، یعنی اولاد سے لاپرواہی تو ہماری بربادی ہے، تو یہ بربادی کو ہم دیکھنے سے پہلے جس نے آباد کیا تھا ان کی مثالیں دیکھیں گے پہلے، ہے نا. جس نے آباد کیا، جس نے اپنا نام ایسا روشن کر دیا
کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان والدین کے بارے میں دعائیں دی تھی کہ والدین نے ایسی دعائیں کی تھی، والدین ایسے تھے اللہ نے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی، ایسے تو میں نے کل دیکھا کہ کون سی آیتیں آپ کو بتاؤں تو بہت ساری آیتیں ہیں، سبحان اللہ، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں کہ میں بنی کہ میں کتنے لوں، سبحان اللہ، تھوڑے سے آیت میں نے لی آپ کے سامنے تلاوت کی، ویسے تو سبحان اللہ کئی آیتیں اس میں قرآن میں ماؤں کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے بارے میں کئی آیتیں. تو سبحان اللہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس کو اپریشیٹ کیا ہے، اللہ نے کس کو اپریشیٹ، کون سی ماں کو اپریشیٹ کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ایک پیغمبر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام. جو سب میں فرسٹ مثال ہمیں جو ملتی ہے، بیسٹ مثال جو فرسٹ ہمیں ملتی ہے تاریخ اسلام میں، وہ تھی کس کی مثال؟ اما ہاجرہ کی مثال، اسماعیل علیہ السلام کی ماں، پیغمبر کی ماں. پیغمبر کی ماں کون تھی؟ ہاجرہ علیہ السلام. اور کس نے تربیت کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی. کیا والد نے تربیت کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں. ایک نبی سے نبی کی تربیت کروا سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ تو بہت اور چار چاند لگ جانے والی بات تھی نا. اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، نبی ہوئے نا بڑے ہو کر، تو ان کی تربیت کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو وادیہ غیر ذی زرع، کیا ہے آیت یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے کہاں پر؟ وادیہ غیر ذی زرع کا لفظ آیا یہاں پر، ایسی وادی جو بے آب و گیا تھی، یعنی اس میں کوئی درخت تو بہت دور کی بات ہے، ایک پرندہ، ایک پانی کا خطرہ نہیں تھا. شاید میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہ میں اکثر اپنے دروس میں کہتی ہوں کیونکہ خواتین جو ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی مثالیں رکھی ہیں، ہے نا. حضرت علیہ السلام کی مثال جو آئے دن ہم دیکھتے رہتی ہیں، آئے دن ہم دیکھتے رہتی ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال ہمارے لیے روشن کی. لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے حاجر علیہ السلام دوڑ لگائی تھی اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کو پرورش دینے کے لیے، ہے نا. ایک بچہ، معصوم بچہ، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر نبی بننے والے ہیں، لیکن آپ نے جو محنت کی ان کے پیچھے اللہ نے نبی بنا دیا اس بیٹے کو، سبحان اللہ. جو صحیح کرے تھے نا، واقعہ کیا ہے وہ مختصر سا پھر سے بتا دوں آپ لوگوں، کیا ہے وہ واقعہ کہ چھوڑ کر جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو بی بی حاجرہ نے کیا کہا کہ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو یہ چھوڑ کر، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور میں تنہا عورت ہوں، ایک وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی غیر وادی جس میں تو کوئی بستا ہی نہیں ہے، آپ یہاں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو، تو مقصد کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں کہتے، آپ پلٹ کر نہیں دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری، یعنی باپ کی شفقت اور شوہر کی محبت غالب آ جائے اور ارادہ بدل نہ دے. تو ابراہیم علیہ السلام پھر دل میں کر لیا، تو یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب بھی ابراہیم کو میں نے کوئی آزمائش میں ڈالا فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کیا. ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوت ایمانی ان کی اتنی زیادہ تھی، تو سوال یہ تھا کہ نافرمانی کرے لیکن دل میں کجی بھی نہیں چاہتے تھے. ہوتا نا کہ ارے ایسا کرنا پڑ رہا ہے اللہ کے لیے، تھوڑی بھی کجی بھی نہیں چاہتے تھے وہ. تھوڑی سی مطلب کہتے نا کہ مطلب کوئی حکم پر ہم عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا واہ یہ کرنا پڑ رہا ہے، تھوڑا سا جو خیال، تو وہ بھی ہماری نیتوں کو خالص نہیں رکھتا نا، تھوڑا سا کمی ہو جاتی ہے نیت میں، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو. تو کیا کیا آپ نے؟ پلٹ کر نہیں دیکھے. تو اما ہاجرہ نے کیا کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو کیا کہا اما نے کہا کہ ان اللہ لا یضیعنا، جائیے آرام سے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اتنا توکل. تو مائیں وہ ہوتی ہیں میری بہنوں جو اللہ پر بھرپور توکل کرتی ہیں، بھروسہ کرتی ہیں اللہ کی ذات پر. ایک شوہر کی نوکری چلی گئی، طوفان مل گیا، بولنے سے ڈر رہا ہے بیچارہ گھر میں آ کے، کچھ نقصان ہو گیا، بولنے سے ڈر رہا ہے گھر میں آ کے، کیوں؟ باولا مچا دے گی، چلائے گی، ایسا کیسا کر دیا، دیوانے ہیں آپ، ایسا کر کے ویسا کرنا تھا. ابھی ہوشیاری سکھاتے ہیں بیٹھ کیسے رہنا چاہیے تھا شوہر کو.
اب ساری پکارا یعنی پکارا بیوی کو ہو جائے گا, دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے گی, تماشے ہو گئے, تو شوہر کیا کرتے بولتے نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ, نوکری چلی گئی, بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا تو کیسے پلیں گے, حالانکہ جنگل میں نہیں ہے, حالانکہ جنگل میں نہیں ہے, گھر ہے, چھت ہے, سب رہنے کے باوجود یہ پکارے ہوتے نا گھر میں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہمارے نفسوں کے شرور سے اللہ ہمیں خود محفوظ رکھے, ہے نا. تو یہ چیز ہمارے لیے سامنے دلیل ہے اس چیز کی کہ اما ہاجرہ نے کیا کیا, کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, جائیے, ان اللہ لا یضیعنا, بے شک ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا, جائیے آرام سے. لیکن تھوڑی دیر میں کھجور پانی جو بھی ساتھ تھا ختم ہو جاتا ہے, اور بے دلیل ادھر ادھر دوڑ لگاتی ہے صفا مروا پر. وہ ادا اتنی پسند آئی تھی میری بہنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے کیا کیا, قیامت تک سارے مرد آدمیوں کو بھی دوڑا رہا ہے نا, قیامت تک دوڑا سارے مرد آدمی کی دوڑ. یہ کس کی ادا تھی, ایک ماں کی, ایک بچے کے لیے تڑپ رہی ہے, اور رضائے الہی مطلوب ہے. اولاد کے لیے تڑپ رہی تو ایسے نہیں کہ مطلب ایسے خالی خالی تڑپ رہی, ایسا نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے چیلنج قبول کیا تھا تڑپنے کا. انہیں پتا تھا کہ آگے جا کر پریشانی ہوگی, کہ مطلب کوئی اچانک آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہم سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا تھا, جاؤ اپنے بچے کو سمندریا میں ڈال دو, میں ہوں بچا لوں گا, کہا تھا نا. آپ کو پتا ہے یہ قرآن میں ہے, یہ بھی آئے تھے اولاد, وہ بھی ماں تھی, موسیٰ علیہ السلام کی ماں. پیغمبروں کی مائیں جب ہم دیکھتے ہیں نا, سبحان اللہ, ان کی یعنی ایک آدھ چیز اللہ نے بول کے چھوڑ دیا, اندازہ لگا لو کہ تم کیسی کی ہو. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی اوہا, اللہ نے کہا کہ میں نے وہی کی موسیٰ کی ماں پر, یہ کہا کہ اے عورت, اس بچے کو لے اور لے جا کر دریا میں ڈال دے, میری ذمہ داری, میں بچا لوں گا. سبحان اللہ. ایسی مائیں بھی ہماری گزری جو اللہ کے حکم پر اپنے بچے کو, جیتے جاگتے بچے کو لے جا کر دریا میں ڈال دیا, صندوق میں بند کرے, اور وہ صندوق لے جا کر کیا کرے, وہ باکس میں بند کیے, باکس میں بچے کو ڈالے, اور وہ لے جا کر دریا میں چھوڑ دی. کس کے کہنے پر, اللہ کے کہنے پر. اللہ نے کہا تیرا کلیجہ میں ٹھنڈا کروں گا, تیری آنکھوں کو میں ٹھنڈک دوں گا, بے فکر رہ, میرے اوپر چھوڑ دے, لے جا اور بچے کو ڈال دے. دیکھیے بہن, کوئی آ کے کسی کو قتل کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, کہ مطلب لوگ آ کے قتل کریں, بیچ بچاؤ کر رہے ہیں, پھر بھی قتل کر رہے ہیں, آ کے فرعون کے لوگ قتل کر رہے تھے نا بچوں کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ آ کے یہ خود سے دریا میں ڈال دے بچے کو. یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک ماں کے لیے, لیکن وہ چیلنج انہوں نے قبول کیا, وہ چیلنج انہوں نے قبول کیا, اور تھوڑی ہی دیر میں بچے کو اللہ نے ان کے پاس واپس لا دیا, ہے نا. فرعون کی بیوی نے دیکھ کر, بیوی آسیہ نے کہا کہ دیکھو وہ باکس آ رہا ہے بہتے ہوئے, پتا نہیں کیا ہے اس کے اندر, دیکھیں گے. تو فرعون بولا کہ ٹھیک ہے منگاؤ, کیا ہے دیکھیں گے. تو جیسے ہی باکس کھولا, چمک رہا تھا بچہ, چمک رہا تھا, سبحان اللہ. تو بولے کہ کتنا پیارا بچہ ہے یہ, پتا نہیں کہاں سے بہتے ہوئے آ رہا ہے, ہم رکھ لیں گے اس کو. اللہ نے کیا کیا, یہ بیٹوں کو قتل کروا رہا تھا بنی اسرائیل کے فرعون, اس وجہ سے کہ کسی نے اس کو پریڈکٹ کر دیا تھا, کیا کہتے ہیں, آپریشن گوئی کر دی تھی کسی نے اس کو. کیا کہا کہ کیا پریڈکشن تھا اس کا, کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا, تجھے مار ڈالے گا. تو اس نے کیا کیا, سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل, جہاں بیٹا وہ قتل کرا دے رہا تھا. اب اللہ نے بھی کیسے کیا دیکھیے انتظام, اس کے گھر میں پرورش پائے موسیٰ علیہ السلام, جو فرعون کی ہلاکت کا باعث بنے, اس کو کہاں پرورش دلائی اللہ نے, فرعون کے گھر. اچھا فرعون ہے, لیکن یہ تربیت کرنے والی کون ہے, ماں آسیہ, بھرپور ایمان والی, سبحان اللہ. اب بولتے کہ ہمارے شوہر خراب ہے, بچے کو ایسی تربیت کرنا, فرعون کے خراب تو نہیں ہوں گے نا. دیکھو موسیٰ پیدا کیا انہوں نے, ہے نا, فرعون کے تو خراب نہیں ہوں گے نا, فرعون بہت خراب تھا, بہت خطرناک تھا, بہت خراب تھا, یعنی انسان کو کھڑا کر کے کھال کھینچ دیتا تھا, اور بے دریغ یعنی انسانوں سے, جانوروں سے بدتر سلوک کو کرتا تھا, کانپتے تھے لوگ اس سے, اور بہت بڑی فوج تھی اس کی, اس کے خلاف کوئی کھڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. تو ویسے فرعون کے بیوی آسیہ, سبحان اللہ, اللہ نے ان کی مثال دی قرآن میں, اللہ نے ان کی مثال دی قرآن میں, کہا کہ عورتوں میں نیک اور صالح عورتوں کو دیکھنا ہے تو آسیہ کی مثال دیکھو, آسیہ کی مثال دیکھو. تو کیوں کہا اللہ نے, کیونکہ انہیں تربیت ایسی کی نا موسیٰ علیہ السلام کی,
یہ بہانہ نہیں کیا کہ موسیٰ کے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے نہیں کیا کہ یہ کہا کہ دیکھو فرعون یعنی فرعون کی وجہ سے نہیں باپ تو بڑا تھا نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا، ایک وہ بولا ہی صحیح لیکن ایک باپ کی حیثیت رکھتا تھا وہ، لیکن اس ظالم جابر کافر کے سامنے ایک عورت ہے، اور وہ عورت انہوں نے تربیت کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ بڑی ہو کر نبی بنے. تو ایک مرد مومن ہم تیار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، چاہے شوہر فرعون کیوں نہ ہو، چاہے وادی غیر ذی زرعین میں کیوں نہ ہو، آپ ایسی وادی جہاں پر بے آب ہو گیا، کوئی سہارا نہیں آپ کا، کوئی مددگار نہیں ہے. ایک مثال دیکھیے آپ، اگر آپ وادی غیر ذی زرعین میں ہیں، جہاں پر کوئی قسم کی یعنی اناج تو دور کی بات ہے، پانی کا خطرہ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی بے آب ہو گیا، وادی میں بھی آپ ایک نبی کی پرورش کر سکتی ہیں. ایک انسان کو، ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ نے جب کیا ہے تو آپ اسے مرد مومن بنا سکتی ہیں. اب ماؤں نے یہ ثابت کیا، انبیاء بنا سکتے ہے نا، پرورش کی، اور وہ نبی بنے بڑے ہو کر. اب ہاجرہ کی مثال لے لیجیے، ایسی وادی جہاں پر کوئی بھی بستہ نہیں تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو، ایک بچہ ایسا عطا کیا جو بالکل معصوم ہے، خود کا ہی بچنا وہاں پر مشکل تھا، پھر بچے کی بھی ذمہ داری، اور وہ پرورش کرتی ہے. وہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے، بس اتنا یہ کہ مطلب جب زمزم آنے لگتا، آپ پیر مارتے ہیں زمزم آنے لگتا، اللہ وسائل ذرائع بناتے ہیں، چھوڑ دیجیے اس کے اوپر، کوشش آپ اپنی جاری رکھیے. 7 مرتبہ دوڑی بھاگی نا، تو وہ دوڑ آج ہم جاتے ہیں، طواف بڑی آسانی سے ہو جاتا، صحیح میں کتنی مشکل نظر آتی ہے. اور ہر کوئی بولتا کہ صفا مروہ میں جب صحیح کرتے ہیں بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جب اولاد کی تڑپ میں جب بھاگتے نا، تو اللہ نے وہ بھی نصیب کی مجھے وہاں پر. میری بچی بالکل 3 ایئرس کی کچھ تھی، 2 نہیں، ہاں 3 ایئرس کی تھی، 2 یا 3 ایئرس کی، بالکل چھوٹی تھی، غائب ہو گئی. میں ہسبینڈ اور بچی سامنے ایسا ہوتی اچانک میراکلی کہوں گی میں، تو مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب اچانک نظر کے سامنے سے غائب ہو گئی. وہ غائب ہونے کے بعد یعنی ہمارے 7 چکر ہو گئے، لاسٹ چکر تھا، زمزم پینے کے لیے رکے، سامنے مما کو دیکھو، ایسا بولی ہاں بیٹا اچھا دکھ رہا ہے، ایسا میں پلٹ کے سپلٹے تو غائب ہو گئی، حالانکہ اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا. بچی کہاں ہے دیکھنے میں، یعنی سارا ہم نے ادھر چکر لگا، ادھر چکر لگا، واللہ وہ چکر جب میں اور ہسبینڈ بولے کہ آپ ادھر دیکھیے میں ادھر دیکھوں گی، ادھر بھاگ رہے ادھر دونوں، پھر ہم دونوں بھی چڑھ گئے. اتفاق فون میرے پاس نہیں تھا، ان کے پاس تھا. یعنی کچھ ایسی سی کیفیات ہو گئی تھی کہ مطلب دوڑ بھاگ کے ادھر پکارنے سے جا رہی، ادھر سے ادھر پھر سے 7 چکر ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لاسٹ چکر میں پولیس والے نے کہا کہ جب سے دوڑ رہی ہو کیا بات ہے، مطلب ہم نے پولیس والوں کو بھی سمجھایا، ان کو بتایا کہ مطلب ایک چھوٹی سی بچی سے، جب موبائل میں فوٹو بھی نہیں تھی کہ بتائیں، فوٹو کا دور بھی نہیں تھا، وہ موبائل میں فوٹو کا دور بھی نہیں تھا، بتائیں کہ یہ بچی، کسی کو بتانے کا بھی موقع نہیں ہے. اچھا بیچ میں تیسری یا چوتھی چکر جب بھاگ رہی تھی تو کوئی عورت، یہ پاکستانی دیکھو پکڑ کے چلو ہاتھ دیکھو نا، وہ بچی کیسے رو رہی تھی مما مما کہہ کر. تو میں اس کے پاس بھاگی، بولی کہ آپ نے دیکھا وہ بچی؟ بول رہے ہاں وائٹ اسٹاف پہ ایک چھوٹی سی بچی تھی نا. ہاں. تو میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کدھر گئی؟ تو ادھر ہی تھی. اب آپ دیکھیں کیسے مطلب بہت رو رہی تھی مما مما کہہ کر، تو کیسے دل تڑپ جاتا نا. تو سبحان اللہ، وہ کیفیت سے جب میں گزری تو مجھے پتا چلا کہ ایک ماں کی تڑپ کیسی ہوتی ہے. اللہ نے کیسے، یعنی بار بار یہی سوچتی تھی میں کہ اللہ کیسے تڑپے تھے ہوں گے نا ایک بچے کے لیے، کیسے اللہ نے بتلا دیا. پھر وہ پولیس والا سیدھا ہمیں وہ بچے گم جانے پر جہاں پر رکھتے ہیں نا، تو وہاں پر وہ بہت کیوٹ تھی، تو سب اس کو پوچھتے تھے کہ دے دو. ایک تو ملیشین پیچھے پڑ گئی تھی کہ مجھے دے دو اسے، اللہ تجھے اور اولاد دے گا. تو میں نے کہا کہ دعا کرو اللہ سے تمہیں بھی دے گا، میں نہیں دوں. کیسے تو بچی کو بولے زبردستی ماں میری بچی کو دے دینا ہے، بہت پیاری. تو میں یہ بار بار ذہن میں آتے، پتا نہیں کیوں اٹھا کر لے گئے ہوں گے، کیا کیا خیالات آ رہے تھے نا. اور اتنی مطلب جو تڑپ سے میں بھاگی تو مجھے واقعی اللہ حاجرہ کی تڑپ یاد آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ کیا آج میں بھرے لاکھوں ہزاروں کے مجموعے میں آج میں تڑپ رہی ہوں،
تو وہ تو بے آب و گیا شادی میں کرتی تھی میری ماں. اللہ المستعان. میری بہنوں یہ اولاد کی تڑپ ہوتی ہے نا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اور یہ تڑپ جب ان اللہ مقبول ہو جائے نا تو انسان عرش سے اٹھ کر یہ فرش سے اٹھ کر عرش پر چلا جاتا ہے. اللہ کا قرب ایسے اختیار کر لیتا ہے. بی بی آسیہ کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تیرے قریب میرے لیے گھر بنا. بی بی مریم نے, بی بی آسیہ علیہ السلام نے, یہ بی بی مریم علیہ السلام نے, یہ دونوں کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں کہ نیک عورتوں کو دیکھنا چاہتے ان ماؤں کو دیکھو. اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی ماں نظر مانتی ہے, پہلے عورتیں نظر مانتی تھی کہ اللہ اولاد دے گا تو میں تیری راہ میں قربان کرتی ہوں. اللہ اکبر. انہوں نے دعا کی مریم علیہ السلام کی والدہ نے. جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو پریشان ہوگی, بولے اللہ, وہ بھی قرآن کی آیت. اللہ فرماتا ہے کہ مریم کی ماں کہنے لگی کہ ارے یہ تو میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے. سمئی تم وہاں مریم, میں نے شاید ابھی پڑھی ہوگی آیت آپ کے سامنے کہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں اور اللہ میں میری اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی مائیں فکر آمیز ان کی گفتگو رہی تھی. دیکھیں تو اللہ نے ان کی فکر آمیز گفتگو کو قرآن میں نازل کر دیا. قیامت تک لوگ یہ پڑھیں گے ماؤں کے بارے میں کہ وہ مائیں جو کیسی فکر کرتی تھی, بے آب و گیا وادی کی انہوں نے فکر نہیں کی. امت دیکھیے ماؤں کا مثال, اور انہوں نے پیغمبروں کو پرورش دی. مریم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ دیکھیے نساء الانبیاء, نساء الانبیاء, انبیاء کی عورتیں, ماں, کسی کی بہنوں کا بھی ہے واقعہ. کیونکہ آج ہم اولاد کے بارے میں لے رہے ہیں, بیوی کے بارے میں ہم نہیں لے رہے ہیں, اولاد کے بارے میں لے رہے ہیں, تو میں بیویوں اور بہن کا ذکر نہیں کروں گی, میں صرف ماؤں کا ذکر کروں گی. تو ماؤں میں ہم نے دیکھا ہاجر علیہ السلام کی مثال دیکھی, مریم علیہ السلام کی مثال دیکھی, موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی مثال دیکھی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی دو ماؤں کی بھی مثالیں دیکھی. ایک ماں جو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر ان کو دریا میں ڈالتی ہے, جو پرورش کی ماں, جو پیدا کی ماں نے, اور ایک ماں جس نے پرورش کی, ان کی بھی مثال دیکھی بی بی آسیہ. مریم علیہ السلام کتنی مصیبتیں اٹھائی اپنی اولاد کو پرورش دینے کے لیے, ہے نا. لوگوں کے تانے مل رہے, بغیر باپ کا بچہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس نے, لوگوں کے تانے مل رہے, نا کہ اتنی نیک. سبحان اللہ. وہ بھی قرآن میں بڑا پیارا بیان ہے کہ آپ بیٹھ کر محراب میں عبادت کر رہی, چونکہ نظر مانی تھی نا ان کی ماں نے کہ اولاد ہوگی تو اللہ تیری راہ میں دوں گی. تو وہ کہتی ہے کہ اللہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ لڑکا ہوگا, تو نے لڑکی دیا, پھر بھی میں نے جو نظر مانی تھی میں تو پورے کروں گی, اسے میں ہبا کر رہی ہوں اللہ تیرے لیے, میں اسے وقف کر رہی ہوں. وہ بیٹھی عبادت کرتی تھی. بہت تربیت کے لیے ان کے چچا کہیں آتا ہے, یعنی روایات میں کہیں خالو آتا ہے, کہیں ماما آتا ہے. کون تھے؟ زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کی تربیت ان کو دیا, اور زکریا علیہ السلام تربیت کرتے ہیں کہ نیک خاتون, اتنی نیک کہ سبحان اللہ, اللہ نے ان کے لیے آسمان سے رزق نازل کیا. آپ کو پتا ہے بی بی مریم کے لیے آسمان سے رزق آیا, آسمان سے ایسا کھانے رزق آیا, بس وہ مائدہ الگ واقعہ. رزق آیا, آسمانوں سے رزق آیا. زکریا علیہ السلام ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آپ کی پرورش کرے تھے, تربیت کرے تھے, تو وہی لے جا کر آپ کو کھانا وہاں پر پہنچاتے تھے. گئے مریم علیہ السلام کے محراب کے پاس کہ شاید ان کو دے دے, اپنے کھانے پہنچا دے, تو وہاں پہلے سے ہی رکھا ہے موجود. پریشان ہو گئے, بولے کہ کیا عجیب و غریب, یعنی عجیب قسم کے کھانے دکھ رہے ہیں یہاں پر. پھل آیا تھا, جو بھی آیا تھا آسمان سے آیا کرو گی. تو اللہ نے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ خیر الرازقین. ان سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے, یہ نہیں کہا کہ میں تو بڑی نیک ہوں جی, آسمانوں سے آیا ہے, دیکھ لو میرے لیے. کہہ سکتی تھی نا, اگر ہم آپ ہوتی تو کہہ سکتی تھی نا کہ مطلب ارے میں تو اتنی نیک ہوگی نا, سب کو واٹس ایپ کر کے بولتی تھی کہ اللہ نے آسمان سے رزق بھیجا ہے, اور جو بھی آتا سب کو سنا دی, پکڑ کر کے دیکھو اللہ نے مجھے دیا آسمانوں سے. صرف اتنا کہا آپ نے, کیا کہا؟ صرف اتنا کہا کہ اللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ بہتر, تو سمجھ گئے کہ اللہ اکبر, اللہ نے سے آسمانوں سے رزق بھیجا. اور تڑپ کر وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام, اللہ مجھے بھی اولاد دے
दे, जबकि ضعیف है ज़करिया अलैहिस्सलाम। देखिए मांगने के लिए शराइत नहीं रखनी चाहिए। ये देखना नहीं है बंदे को, ये देखना नहीं है बंदे को कि उम्र क्या है उसकी, हो सकता नहीं हो सकता, हम पूरे एस्पेक्ट्स देख लेंगे उसके बाद दुआ करें। हो सकता नहीं हो सकता जब मांगेंगे अल्लाह से। यहाँ पर हो सकता नहीं हो सकता की बात नहीं है, ज़ईफ है ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़ईफ है, पूरे वाइट हो गए थे उनके बाल, उनकी बीवी के भी पूरे बाल वाइट हो गए थे, बहुत ज़ईफ थी। लेकिन फर्द के मोहब्बत से एक क्या कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल देखकर उनको एक तड़प थी कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे, मैं उसको नेक बनाऊंगा। तड़प के वही दुआ किए, दआ ज़करिया, वहीं पर दुआ किए, बोले कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। और अल्लाह ने भी क्या किया, चलो कबूल कर लिया। तड़प के दुआ मत, तो हमारी औलादों को ऐसी बनाए मेरी बहनों, हमारी औलादों को ऐसी बनाए कि लोग तड़प कर दुआ करें, अल्लाह अब मुझे भी औलाद ऐसी अता फरमा। ऐसी बनाए औलादों को, बनाए। मरियम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बनाया कि वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें ऐसा तैयार किया कि वो औरत को देखकर उनकी नेकी और उनकी करामत, उन पर अल्लाह की शफकत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की खास बंदी हो गई है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं ऊपर उनके लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। तो अल्लाह ने क्या किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी, वहीं पर खुशखबरी मिल गई। अच्छा खुद ही दुआ करते हैं और खुद ही कहते हैं कि अल्लाह कैसा हो गया, मैं तो ज़ईफ हूँ, खुद ही ने दुआ की अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे। और जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें एक लड़की की बशारत देता हूँ जिसका नाम यहया होगा, वो चुना हुआ होगा, तो सुभान अल्लाह, खुद ही कहते हैं अल्लाह ऐसे कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी बांझ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्होंने अता किया, अल्लाह ने अता किया, उन्होंने परवरिश की। कैसी परवरिश की, सुभान अल्लाह, कि वो दोनों जहानों में कामयाब हो गए। यही अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि यहिया तो वो है जो दोनों जहानों में उसने कामयाबी हासिल की, दोनों जहानों में उसने कामयाबी हासिल की। और ऐसी कामयाबी, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने कुरान में उनके लिए कहा, सलामुन अला ज़करिया, सलामुन अला यहिया, सलाम हो मेरा यहिया पर, सलाम हो मेरा ज़करिया पर। अल्लाहु अकबर। तो कहा कि सारे खानदान वाले ये नेक है, अल्लाह ने गवाही, बाप माँ बेटा तीनों के लिए अल्लाह ने गवाही दी, ऐसे खानदान निकले मेरी बहनों। तो परवरिश औलाद की अगर हम गफलत बरतती हैं तो पस्तियों में चली जाएगी। अगर हम अटेंटिव रहती हैं, तरबियत में मुसलसिल जोहद मुसलसल हम करती हैं, तो सुभान अल्लाह, अंबिया की परवरिश कैसे माओ ने की, हमारे सामने और भी मिसालें, बस मैं इत्तेफा करती हूँ इस पर। इतनी ही मिसाल भी दूं कि और भी मिसालें, सुभान अल्लाह, और भी कई मिसालें हैं। बस 3-4 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि वो लोग कैसे थे और आज हमारा क्या मामला है। 3 चीजें देखेंगे हम। एक तो ये कि हमारे असलाफ ने क्या किया, पिछले जो लोग गुजरे वो माओ ने क्या किया। आज सेकंड चीज देखेंगे, आज हम क्या कर रहे हैं। थर्ड चीज ये देखेंगे कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए उसका, क्या कहते हैं, हल क्या होना चाहिए, वो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट तो नहीं कहूंगी क्योंकि और भी मिसालें, और भी सबों नहीं हजारों मिसालें। आप अच्छा कोई ये कहेंगे कि वो तो अंबिया की बीवियां थी ना, अल्लाह का खास करम तो नबियों पर होता है। ठीक है, और एक मिसाल भी ले लेंगे, और एक मिसाल भी ले लेंगे। ठीक है, सहाबियात की भी नहीं दूंगी, वो जब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो बोलेंगे कि वो तो सहाबियात थे, वो तो अंबिया थे। ठीक है ना, नबी ना सहाबी। और एक मिसाल ले लेते हैं, हाल हाल में, यानी हाल हाल मतलब ये कि 100 साल पहले, या एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन चंद 100 साल पहले की बात है। आपको पता है कि एक फलस्तीन को जो, बैतुल मक़दस को जो फतह किए थे, उनका नाम क्या है पता है? लास्ट जो फतह किए थे उमर रज़ियल्लाहु के दौर में, उमर रज़ियल्लाहु ने फतह किया। उसके बाद फिर चंद सालों बाद यहूदियों के कब्जे में आ गया था। उसके बाद फिर एक मर्द मुजाहिद ने उसे जीता था, बारकल्लाह फीक। क्या नाम था उनका? सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। देखिए
कारनामे करने वालों ने बड़े बड़े कारनामे किए, हमें नाम तक नहीं पता होता, या फिर क्या कारनामे किया वो भी नहीं पता होता। तो इतना तो इल्म रखना चाहिए कि हमारी एक मस्जिद, मस्जिद अक्सा, हरमैन दो हैं, एक काबतुल्लाह में मस्जिद मुतबर्रिक और मस्जिद नबवी जो मदीने में है। तीसरी मस्जिद जो मुतबर्रिक मस्जिद है, जिसका सफर भी आपका मुबारक सफर है, जाना आना भी इबादत, उस मस्जिद को जाना भी इबादत है, वो है मस्जिद अल अक्सा, जो कि हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि वहां खून रेजी होती है, वहां कौन जाते, वहां नहीं जा सकते। कौन बोले नहीं जा सकते? बराबर जा सकते, बराबर जा सकते। हमारी कई दोस्त गई हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनसे कहा गया कि आप लोग तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं मस्जिद अक्सा को बताने के लिए, यहूदियों से लड़ रहे हैं, इनके पास पत्थर है, उनके पास गोलियां हैं, है ना, देखते ना, आए दिन देखते हैं, हाल हाल में उन्होंने धमाके किए थे। रमजान में इफ्तार करने के लिए खवातीन बैठी थी, कटोरों में, प्लेट्स में खून गिरा और शहीद हो गई। ये शोहदा जो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद को नहीं छोड़ना चाह रहे, अल्लाह की मस्जिद को यहूदियों के कब्जे में नहीं देना चाह रहे, उसके लिए जिहाद करें, मुसलसिल जिहाद है उनका, और हम दुआएं नहीं करते, हमें पता तक नहीं कि क्या हो रहा है, तो अल्लाह ताला कैसे जन्नत देगा हमें? ये गफलत के साथ अल्लाह हमें कैसे जन्नत देगा? तो मेरी बहनों, हमें मालूम होना चाहिए, है एक मस्जिद, मस्जिद अक्सा, जो जिसका सफर मुबारक है, अंबिया की सरजमीन में है वो, वहां पर कई अंबिया की खबरें हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वहां पर खबर है, इसहाक अलैहिस्सलाम की वहां पर खबर है। वो मस्जिद, मस्जिद अल अक्सा, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दिन 2 रकात नमाज पढ़ी थी, वहां पर अल्लाह ने वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और तमाम अंबिया की इमामत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आसमानों का सफर करने से पहले वहां पर मस्जिद अक्सा में आप जमा हुए, अंबिया की सरजमीन कहलाती है वो जगह। आज वो मस्जिद अक्सा का ये हाल, और पता है आपको कि जब यहूदियों के कब्जे में थी तो ये मर्द मोमिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमुल्लाह अलैह, लोग तारीख पढ़िए, उनकी तारीख पढ़िए, तारीख में आता है कि वो रोते थे, हजारों कतार रोते थे, और लोग बोलते थे कि आप तो सब में बैठे हैं तो हंसते नहीं ज्यादा, सब जैसे सब हंसते हैं तो हंसते नहीं, तो बोलते कि मैं कैसे मुस्कुराऊं, जबकि अल्लाह का घर एक यहूद के कब्जे में, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? वो सरजमीन जहां पर याकूब अलैहिस्सलाम मौजूद है, वो सरजमीन जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम है, वहां पर यहूद अपनी यानी मुशरिकाना हरकतें कर रहे हैं, उनके कब्जे में हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर उनके कब्जे में है, और मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? और वो घर जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा सफर भी मुबारक है वहां जाना। तो मेरी बहनों, ये मर्द मोमिन, आपको पता है, इनके वालिदैन से कोशिश चली आ रही थी, इन्होंने ऐसी पता नहीं कर लिया, कोई थे लाओ वाली, बस ऐसी बाद में एकदम ख्याल आ रहे हैं बैतुल मक़दस पता कर लेना, जाके पता कर लिए, ऐसे नहीं हुआ। आपको पता है, एक शख्स, उनके वालिद जाते हैं सफर करते हुए, और एक मस्जिद में बैठे एक इमाम से जिक्र करते हैं, कहते हैं कि लोग बहुत कहते हैं मुझे कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन मैं उस खातून को ढूंढ रहा हूँ जो मस्जिद अक्सा को फतह करने वाला बच्चा मुझे दे, क्योंकि औरत का हाथ होता है तरबियत में। मैं अकेला ये इरादा करूं तो काफी नहीं है, मुझे ऐसी बीवी मिले जो मस्जिद अक्सा को फतह करने वाला सबूत मुझे दे। सुभान अल्लाह। आज हम कौन सी नियतें कर रही हैं मेरी बहनों, बच्चे की पैदाइश के लिए क्या नियतें कर रही हैं? बस मेरे को औलाद मिल जाना, बस मुझे मिल जाना औलाद, बस। या फिर प्रेगनेंसी या खुशी है, उन्होंने मिठाई नहीं खिलाए, उन्होंने मुबारक नहीं बोले, उन्होंने ये नहीं बोले, अब कितनी परेशानी होती कि तबीयत खराब होती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आज हमारी सोच किस अस्फला साफिलीन में चली गई है। अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को तो बड़ी बेहतरीन साख कर पैदा किया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हम उसे लौटा देते हैं निचले दर्जे में। क्यों? ज़हनियत खराब होगी ना हमारी। आज हमारी वो सोच नहीं रही। इधर आदमी सोच रहा है कि औरत मुझे ऐसी मिले जो बैतुल मक़दस को फतह करने वाली हो, ऐसी औरत मिले जो ऐसा सबूत मुझे दे। इधर लड़की है बहुत खूबसूरत, उनके वालिद बड़े आलिम दीन थे, कई जगहों से उसको रिश्ते आ रहे हैं, वो कह रही है कि नहीं, मुझे ऐसा मर्द मुजाहिद चाहिए
جو میری اولاد کی پرورش میں میرا ساتھ دے اور میری اولاد بیت المقدس فتح کرے. سبحان اللہ. وہ جب امام سے ذکر کرتے ہیں تو امام کہتے کہ ہاں ہمارے ہاں ایک لڑکی ہے ایسی. اچھا وہ باپ کون ہے؟ باپ ہے سبحان اللہ بڑے رئیس زادے. یعنی لڑکا جو تھا وہ تو بہت امیر اور کبیر تھے, اور یہ لڑکی ہے کہ انتہائی غریب, یعنی اتنی زیادہ غریب کہ اس کی یعنی پرورش کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا, ضعیف باپ. وہ مرتے میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اپنی ضد چھوڑ دے, اپنی ضد چھوڑ دے, تو کسی سے بھی نکاح کر لے, کوئی عالم دین, کوئی محدث, کوئی مل جائیں گے تجھے دیندار لوگ. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, مجھے ایسا ہی دیندار چاہیے جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ وہ مسجد جو غیروں کے قبضے میں ہے وہ ان سے نکالنے والا بنے. اس کا ارادہ وہ کوشش کرے, اس کی کوشش کرے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ معمولی بات نہیں ہے. تو سبحان اللہ کیا ہوا اس کے بعد اس مسجد میں جب ذکر ہوا تو بولے کہ ہاں ایک لڑکی ہے یہاں پر, ایک شرط لگائے بیٹھی ہے, باپ بھی پریشان ہے, بہت غریب ہے, لیکن آپ کے اسٹینڈرڈ کو نہیں جمتا ہو, آپ تو بہت ابھی کبھی ہے, آپ کے اسٹینڈرڈ کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں چاہیے, بس وہ عورت دیندار ہے, اس کی تڑپ یہ ہے میں اس سے شادی کروں. شادی ہوگی, شادی ہوگی. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جو صلاح الدین ایوبی بنے. سبحان اللہ. اور انہیں فتح کیا. آج پتا ہے جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے مسلمان عورتوں پر تو وہ روتے ہوئے کہتی اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ماں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کر رہی ہے, اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے ہمارے. میری بہنوں, اب یہ نبی کی ماں نہیں ہے, صلاح الدین ایوبی کی ماں نبی کی ماں نہیں ہے, یہ صحابی بھی نہیں ہے. تو میں مثال یہ دینا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے شروع سے تربیت کی. سلیکشن کہاں, کس کا سلیکشن؟ عورت ہو تو مرد کا سلیکشن, مرد ہو تو عورت کا سلیکشن جو ہوتا ہے. لڑکی کے لیے جو لڑکا دیکھتے ہیں, لڑکے کے لیے جو لڑکی دیکھتے ہیں, کرائٹیریا وہاں سے شروع ہوتا ہے تربیت کا. تربیت کے کرائٹیریا یا نہیں آئی بھرتا یا نہیں, تربیت کا یعنی کہ ہوش کا کتنا بڑا ہو گیا, سدھر رہی, اب کیا کریے؟ آپ بولیں کہ مطلب جا کے وہ عالمہ سے پوچھو جی کچھ تو بھی دعا بولو نا جی, ہاں جی کچھ تو بھی دعا بولو نا, بہت بگڑ گیا بچہ. اب شکایت بھی کس سے کرنی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کیسی اولاد دیا بدتمیز, اللہ کیسی اولاد دیا نافرمان. سبحان اللہ. اللہ نے تو اولاد دی, اللہ نے اولاد دی, فرما بردار یا نافرمان بنانا کس کے ذمہ تھا؟ ماں باپ کے ذمہ تھا. دونوں کا لازم ہے کہ فرما بردار یا نافرمان بنانا کس کے ذمہ تھا؟ ماں باپ کے ذمہ تھا. اللہ نے صرف اولاد دی, اللہ نے فرما بردار یا نافرمان نہیں, بلکہ ایک ایسی ٹہنی دی کہ آپ جس طرف مولڈ کرنا چاہیں مولڈ کر سکتے. تنا بننے کے بعد نہیں ہوگا, تنا بننے کے بعد نہیں ہوگا. ہاں, ماؤں کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ تنوں کو بھی موڑتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی میں نے دیکھا مثالیں, اور اب میں کوئی انبیاء صالحہ کی مثالیں نہیں دوں گی, عام مثالیں دوں گی. یہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ماں دروس پہ کنٹینیو آتے تھے ہمارے پاس, عالم کورس بھی کر رہی تھی, وہ روزانہ آتی تھی اور بولتی تھی باجی میرے بچے کے لیے دعا کریے, میرے بچے کے لیے دعا. میں کہتی کہ باجی آپ جو دعا کر سکتی ہیں نا میں نہیں کر سکتی, میں تو کروں گی سب ماؤں کے لیے, سب بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ شباب المسلمین کو درست کر دے, اللہ مسلمان نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, میں دعا تو کروں گی, لیکن ایک ماں کے دل سے جو تڑپ کے دعا نکلتی ہے وہ دوسری عورت سے ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کیونکہ ماں نہیں ہے نا, ممکن نہیں ہے. تو میں کہتی کہ آپ کریے کثرت سے کریے, میں بھی کرتی ہوں لیکن آپ کریے کثرت سے کریے. اور سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے وہ لڑکا جب ہم آپ درس سنیں, اکثر یہ ہوتا ہے نا درس سنتے جا کے جوش میں رہتے کچھ تو بھی کر دیتے گھر. انہوں نے کیا کیا تھا, درس سنتے ہی گئی جا کر, وہ میں نے کہا تھا کہ جب اسٹار ٹی وی کے کنیکشن آتے تھے ایسے وہ وائر آتا تھا باہر سے اسٹار ٹی وی, ازدے ہیں جو اندر آ رہے ہیں, اسی لیے لیتے تھے نا وہ اسٹار ٹی وی کنیکشن, وہ سب ساز بہو ڈرامے گندگیاں غلاظت دیکھنے کے لیے. تو وہ غلاظت جب بہت عروج پہ تھی, اب دوسری قسم کی ہیں, اس 15 سال پہلے تھا نا بہت زیادہ یعنی گھریلو جو سیریلز آتے تھے, تو میں بولی تھی کہ ان کو یہ ازدے ہیں جو آپ کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں,
یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. ایکتا کپور جس نے سیریلز بنائے تھے اس نے چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں پوجا کرواؤں, اور یہ اس کا چیلنج پورا ہوا. تڑپ جاتے تھے نا, وہ میوزک آتی ڈھنڈا ڈھنڈا وہ نہیں بند کرو میوزک نہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب وہ پوجا کے انسان آ رہے ہیں لیکن دھیما کرنے راضی نہیں ہے خواتین. لعنت ہو نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کے بعد کا لفظ چھوٹ جائے گا. تو یہ نعوذ باللہ کی حرکتیں ہم نے گھروں میں دیکھی, رات کو بھی دیکھی ہوگی نا, دیکھیے چیزیں. تو نعوذ باللہ جب میں نے کہا ان سے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں, وہ کہیں جوش میں جا کر وہ سارا وائر نکال کر پھینک دیا. تو وہ تو بہت بگڑا ہوا تھا بچہ, بولا کہ وہ کون ہے ایشا, اس کا مزہ بتاؤں گا آپ جا کر. وہ بہکاتی ہے اور تم آ کر یہ اس قدر حرکتیں کرتی ہو نا, تو وہ پریشان ہو کے رونے لگی, بولے تم نے وائر لگاؤ ورنہ میں جاؤں گا وہ عائشہ کے پاس, وہ اس کا مزہ بتاؤں گا. تو سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے ماں کی دعا کے بعد کیا ہوا. ایک مرتبہ ہم لوگ حرم گئے, عمرے کے لیے گئے تو وہاں پر میں نے دیکھا, بولے کہ میرا بیٹا بہت نیک ہو گیا باجی ماشاءاللہ. جب میں نے اس سے مطلب ملی, لڑکے سے وہ ملی, بولے کہ مطلب والدہ عائشہ باجی بہت آ کے بڑے ہی عزت سے ملا. تم نے ایک دن مانے والے تم یاد ہے باجی شرمندہ مت کریے نعوذ باللہ. تو بولی تم مما بہت پریشان تھی تمہارے مارنے کے لیے, بولے تھے استغفر اللہ باجی, نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ دیتا نا, داڑھی چھوڑ لیا, 5 وقتہ نماز دی, اور اس کو جگہ ملی تو کیسی جگہ ملی, بولا کہ خوشی خوشی بتا رہا باجی دیکھو وہ ونڈو ہے نا سامنے کی ٹاؤن کی بلڈنگ میں, بتا رہا کہ وہ جو ونڈو دکھ رہی ہے وہ والی میری یعنی آفس ہے, وہیں پر میں بیٹھتا ہوں اور وہاں سے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ دکھتا. اللہ اکبر. میں نے کہا نوید بڑا زیادہ ہی دعا کر لی تمہاری امی تمہارے لیے. میں نے کہا کہ ارے بھائی ماشاءاللہ آپ کے لیے تو کچھ زیادہ ہی دعا کرتی آپ کی ماں نے, کیا خوش نصیب بن گئے سبحان اللہ. دیکھیے میری بہنوں, یہ کوئی نبی کی والدہ نہیں ہے, کوئی صحابیات کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں حال کی بات کر رہی ہوں. اور ماشاءاللہ ان کے ابھی مطلب وہ لڑکے کے بچے, بیوی, سب دیندار, دن رات اس کو اپنے بچوں کی پرورش کی فکر ہے. فون کرتے باجی کون سے اسکول میں کیسے پڑھاؤں, کیسے کروں, ان کی تربیت کا کیا ہے, فلاں کیا ہے, وہ کیا کروں, یہ سبحان اللہ. تو میری بہنوں, میری ماؤں, اللہ نے جو ہمیں اپارچونٹی دی ہے ایک اولاد دے کر, انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, آئے دن ہم مثالیں دیکھتے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ ماؤں نے تربیت کی, ماؤں نے دعائیں کی. اور آج ہم کیا کر رہی ہیں, آج ہم دیکھیں سونے کا ابال ہے ہمارے پاس, تو صرف ایسا ضرور بن کے آتا ہے, تربیت کل سے شروع کر دینا, مار پیٹ غصہ, سبحان اللہ جائز نہیں ہے. پہلے خود کو مار تربیت نہیں کرتے نا, صحیح بھی ماریں گے, ایسے نہیں کہہ رہی ہوں کہ نعوذ باللہ کہ تربیت ہم کو پہلے خود کی تربیت کرنی ہے, اولاد کرنے سے پہلے خود کی تربیت کرنی ہے. اور کیسی تربیت کرنی ہے, سبحان اللہ, ہم سے جھوٹ نہ نکلے, ہماری زبانوں سے کوئی برائی نہ ہو, کیونکہ ماں ایک آئیڈیل ہوتی ہے اولاد کے لیے. ماں جو کری وہ فوری امیٹیٹ کرتے بچے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جانی نماز بچھا کر, ماں نماز پڑھتی ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس کو سجدہ رکوع نہیں آتا, ڈائریکٹ سجدے میں لگ جاتا. دیکھیں میرے بچوں کو اس کا رکوع تک بھی نہیں آتا, اس کو کرنا ڈائریکٹ سجدے میں گر جاتا ہے, سجدے مارتا ہے. ایسے کئی معصوم بچوں کو دیکھا نا, ماں کو دیکھتا ہے سجدے مارتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ کو امیٹیٹ کرتے, چاہے آپ کو سمجھ آئے یا چاہے سمجھ نہیں آئے. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ دکھا دیتا ہے, سامنے سمجھ آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو سمجھ نہیں آتی. آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے اثر کیا لیتا ہے آپ کی اولاد پر, آپ کی اولاد پر آپ کا اثر کیا ہوتا ہے, آپ کی اولاد کیا اثر لیتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا. ہمارا غصہ, ہمارا رحم, ہمارا رونا, ہمارا ہنسنا, ہر چیز اثر انداز کرتا ہے میری بہنوں. یہ چیز میں نے خود پریکٹیکل دیکھی کہ میں جب اچھے قرات پڑھنے والوں کو میں یعنی مطلب کہ حرمین میں ہوتے نا, مطلب مکہ میں, مدینے میں, یا پھر سعودی عرب کے کوئی خاری جس کو ہم سنتے ہیں, تو سبحان اللہ کیا پیاری قرات ہے, کیا پیاری قرات ہے. جب کوئی قرات سن کر میں رونے لگتی تو میرے بچے مجھے دیکھ کر ایسا سوچتے کہ میں بھی کروں گا نا پیاری قرات, تاکہ میری ماں مجھ سے بھی خوش ہو. ہوتا نا ایسا ہوا ہے. آپ قرات کثرت سے سنے گی تو آپ کا بچہ قاری بنے گا. آپ تلاوت قرآن
تفسیر قرآن کثرت سے کرے گی، آپ کی اولاد بھی مفسر قرآن اور داعیان اسلام بنے گی. اور میری بہنوں یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، بڑی ذمہ داری. آپ جو کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے سامنے بتلا دے گا کہ آپ کیا. ہاں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، مطلب یہ کہ سوائے کچھ ایسی چیزوں کے جو اللہ چاہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے، وہ تو پیغمبر ہے اور بیٹا کافر ہے. یہ الا ماشاء اللہ کہیں کہیں آپ کو ایسے، لیکن آپ کی محنت تو رائے گا نہیں جائے گی. اللہ آپ کو ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا کہ جو ہے نا مطلب ایک اولاد جاتی ہے تو ہزاروں ایسی اولادیں اللہ آپ کو دیتا ہے، ہزاروں ایسے ایسے لوگ دے دیتا ہے آپ کے لیے جو آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں نا. تو ماؤں کی ذمہ داری جو آج ہم نہیں نبھا رہی ہے وہ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چند پوائنٹس بول کر آگے بڑھ جاؤں گی. جو نبھا نہیں رہی ہے ہم وہ چیزیں دیکھیے. بچپن سے پہلے تو سلیکشن سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سلیکشن سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، خیر ہماری شادیاں ہوں گی الحمدللہ، اب ہم اپنی اولاد کے لیے دیکھیں کہ سلیکشن وہ کریں گے جو دیندار، انتہائی دیندار ہو. ایسے نہیں ہاں جی نمازیں پڑھ لیتا، ہم نے پتا کر لیا نمازیں پڑھ لیتا. دینداری ہے کتے، یہ ہے چیز کتے، یہ چھوڑ دیجیے. دیندار ہے یا نہیں ہے، لازم دیندار ہو. چاہے بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں، چاہے لڑکے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں، لازم ہو کہ دیندار ہو. ایسے نہیں ہاں دینداری ہے کتے، یہ چھوڑ دیجیے. لازم دیندار، شرط رکھیں کہ دیندار ہی ہو. اور کیسے دیندار؟ ایسے ویسے دیندار نہیں، ساری چیزوں کو فالو کرنے والا. اس کی حلال طیب کمائی ہے یا نہیں دیکھیں، اس کے اخلاق، اس کے آداب، اس کے اطوار، اس کی اللہ سے محبت، اس کی دین سے محبت. سوالات کریں تو پتا چلے گا نا انشاءاللہ، اور تحقیق کریں تو پتا چلے گا نا انشاءاللہ. ہم تمام چیزیں جب اوکے ہو جاتی نا، تمام چیزیں پہلے دیکھتے تھے کماتا کہ نہیں کماتا، کھانے کیسی ہے، صوفے کیسے رکھے ہوئے تھے، پردے کیسے تھے، وہ سب دیکھے تو اسٹینڈرڈ بھی پتا چل گیا. اس کے بعد دولت کیا ہے، کماتا کیا ہے، جائیداد ہے، کیا وہ ذاتی گھر ہے کہ نہیں ہے، وہ سب آپ دیکھیے. اس کے بعد ہاں دیندار بھی ہے، دینداری ہے. اب اس کے بعد وہ ایچ ہو جاتا ہے، وہ پورے میچز لگ جاتے ہیں اس پر. اگر کچھ کمیاں ہیں تو وہ تو کمیاں ہیں، تو وہ تو آج کل کہاں ہے، بچے ایسے آج کل کہاں ہے، لڑکے ایسے کچھ تو رہتا کچھ تو رہتا. اب ایک ہے لڑکی کے تعلق سے جاتے ہیں تو خوبصورتی پسند آ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب کیا ہونے لگتا ہے، یہ تمام چیزیں جو نعوذ باللہ ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کے لیے اس پر ہم نظر ڈالیں ضرور کی ضرور انشاءاللہ، ہے نا. اللہ کے لیے نظر ڈالیں ان چیزوں پر کہ ہمارے سلیکشن سے کرائٹیریا شروع ہوتا ہے. وہاں پر دیکھیں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے. اب ٹھیک ہے سلیکشن ہو گیا، ہماری شادیاں ہوں گی، ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بعد میں نہیں. ہاں تھرڈ پوائنٹ ہے، سیکنڈ میں کریں کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. ابھی میں نے دیکھا راستے میں آتے وقت دیکھا کہ مطلب ہاں یہ بھی پوائنٹ مجھے ملا. بچے جا رہے ہیں ماؤں کے ساتھ تیار ہو کر، بچی کو تیار کر سارا لپسٹک لگا دیا، اس کو کاجل لگا دیا، اس کو کٹ سلیوز کے پہنا دیا. اور یہ جو ہم میک اپ کرتے ہیں، میک اپ ہمارے لیے جائز ہے، ہم شوہر کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے. آپ کریں میک اپ، نہیں کرنے والوں کو مشورہ دوں گی میں، اپنے شوہر کے لیے کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا ہے، عورت کو کہ تم تیار ہو، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو. لیکن لڑکیوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اچھا تیار تو کرتی ہے، اس کے بعد وہ تمام لگا دیا گندے چھچورے چالے، اس کے بعد کہتے کتنی پیاری دکھ رہی نا کتنی. تو اب اس کو آ جائے گا کہ میں ایسا کروں گی تبھی پیاری لگوں گی، اس سے پہلے میں پیاری نہیں لگوں گی. سب او ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میں یہ تمام کروں گی تو ہی پیاری لگوں گی، ورنہ پیاری نہیں لگوں گی. ہم کب کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مطلب جب وضو کر کے آئی، نماز پڑھ کے آئی، تو ماشاءاللہ میری بچی کتنی نورانی لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے. ہم نے یعنی اپنے یعنی ایمان کو زندہ رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ سے سوال کریں. میری بہنوں کریے اپنے آپ سے سوال، کتنی مرتبہ آپ نے اپنی اولاد کو سراہا اس چیز پر کہ اللہ میرا بچہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی پیاری. مسلسل کرنا ہے. سوچیں کہ آپ کب کرے تھے، بلکہ نہیں، مسلسل کرنا ہے. جب بھی قرآن پڑھی ہے، جب بھی نماز پڑھ رہی ہے، جب بھی اپنی اولاد کوئی اسلامک حرکت کر رہی ہے، اس کو خوب اپریشیٹ کرے، بولے ماشاءاللہ بیٹا آج تم نے میری روح خوش کر دی، بہت خوش کر دی آج تم نے ایسے کریے، اور بھی کریے، اور بھی تمہاری دیکھو یہ ذرائع یہ مسائل یہ کر سکتے ہو. اور اچھے بچوں کی مثالیں دے. اچھا مثالیں دینے میں ایسے نہیں کریں کہ جیسے ہم کرتی ہیں
کہ دوسروں کی اولاد دیکھو کتنی اچھی ہے ہماری چسڑی, تو اب اس کو تو غصہ آ جائے گا, اس کو بھی پنگا لے لے گا اس سے بھی. نہیں, آپ کیا کریں گے انشاءاللہ, بولیں گے اللہ کتنا پیارا بچہ. بچے اپنے بچے کچھ مت بولیے, آگے والے بچے کی تعریف کر دیجیے اور بولیے کہ اس کی وہ ادا کتنی پیاری ہے نا, اللہ سبحان اللہ, بس خاموش ہو جائے گی. آگے کا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم کیسے ہو جی, ضرورت نہیں ہے بولنے کی. آگے کا خود انڈرسٹوڈ ہے اس کے لیے کہ ارے یہ تو لاڑ کرتی ہے ایسے بچے سے, محبت کرتی پسند کرتی ہے ایسے بچے کو ہی. ہم کیا کرتی ہیں نعوذ باللہ, اپنے بچوں کو میک اپس کرانا, اپنے سائلنٹ پہ کر لو موبائل پلیز, اللہ مستعان جی. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نعوذ باللہ. اب موبائل کا فتنے کے بارے میں بھی اب آپ سے کہتے کہ موبائل فتنہ ہے, بچے کے ہاتھ میں تو بھاڑ بھاڑ دو مارے کھینچ کے, اس کے بعد پھر جب کیسے غصہ ٹھنڈا ہو گیا یا درد کا ٹیمپریچر اتر گیا, اس کے بعد پھر کیا کریں, پھر سے دینے لگے یا پھر اگنور کر دیا. بولی تھی نا جب میں, چلو پھر اپنے کاموں میں لگ گئی. اکثر میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے, سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تباہ ہو رہے, تباہ ہو رہے. اچھا کیا کرتے ہم, سولوشن نہیں ڈھونڈتے, تباہ ہو رہی کس میں, موبائل میں. موبائل دیکھو دن رات وہ اریٹیشن ہوتا ہے آوازیں سن کر, وہ کارٹون کی آوازیں, وہ بیکار بیوقوف چیزیں, بےہودہ چیزیں کنٹینیو دیکھ رہا. اب سولوشن کیا ڈھونڈتے ہیں ہم, یہ تو پہلے تو ہم بچوں کو دینا ہی نہیں چاہیے, تربیت ایسی کریں کہ وہ مانگے ہی نہیں. ہمارے خاندان میں سبحان اللہ ایسے 100 بچے ہیں جو مانگتے نہیں اپنے ماں, ان کو پتا ہی نہیں دیں گے, مانگ کے کیا فائدہ. ہاں شکایت کرتے دیکھو جی ان کے پاس تھا, ہماری وہ فرینڈ کے پاس تھا. تو اچھی مثالیں بھی لو بیٹا. میں تم کو دوسری مثال بتاؤں گا, دیکھو فلاں جگہ دیکھو یہ نہیں تھا, تم نے یہ نہیں کہنا, میں نے کیا تم کو مثال دی اس چیز کی, آپ خاموش بیٹھ جائے, ان سے تو نہیں ہار سکتے. بچوں کو آپ دے سکتے نا مثالیں دوسرے, سبحان اللہ. تو ہاتھوں میں نہ دے موبائل. اب نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں دینا ہے, تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. آپ نے چھین لیا اور بولے کہ وہ برس پڑی, کافی نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ کو اس کا سولوشن, اس کا متبادل دیکھنا ہے. سولوشن مطلب یہ کہ آپ کو اس کا متبادل, یعنی اس کے ایکسچینج میں آپ نے کیا دینا ہے اسے. ایک آپ نے اس کی محبوب ترین چیز چھین لی, اب اس کو آپ ساتھ بیٹھے, پیشنٹ بن گیا وہ, پیشنٹ. اب بچے پیشنٹ بن رہے لٹرلی. تو بہرحال یہ کہ اس کو میں نے دیکھا افیکٹ کی وجہ سے سارا اس کے جسم میں ریشہ پیدا ہو گیا. ریشہ سمجھتی ہے مطلب کہاں پر ہے, مطلب ایسے ایسے پورا ہل رہا ہے. اب اس کا کوئی علاج نہیں بتایا ڈاکٹر صرف, کیا علاج دیں گے, اندر سے رگوں کی کمزوری ہو گئی, کیا علاج دیں گے, بولے کہ موبائل سے دور رکھو اور دھیرے دھیرے اس کو طاقت کی چیزیں دو, آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ آہستہ آہستہ کرنے میں اس کے جو پریشیس ایئرس ہیں, جو اس کے قیمتی سال ہیں, جو اس کو سیکھنا ہے علم, اس سے محروم ہو گیا. اسکولوں میں اب نارمل اسکول میں اسے ڈالنا پڑا, کیونکہ اسکول میں بیٹھنے کا قابل نہیں ہے وہ لڑکا, کنٹینیو شیک ہو رہا. اب وہ شیک ہو رہا, بچے ہیں, کچھ بھی کرتے اس کا ہاتھ ہل رہا ہے, اس کا سارا اسکول, سارا کلاس ڈسٹرب ہو جاتا. تو کوئی اسے اسکول میں نہیں لے رہے, اب نارمل بچوں کے اسکول میں اسے ڈالنا پڑا. وجہ کیا بنی, ہماری بس اتنی لاپرواہی کہ تھوڑی دیر دے دو خاموش بیٹھ جاتا. یہ میں بار بار کہوں گی یہ مثال کو, ایک شیخ سے میں نے سنی تھی یہ مثال, کہ آج کل کی مائیں بیسٹ نرسز ہو گئی. وقت پہ کھلانا, وقت پہ سلانا, وقت پہ گھنٹی بج گئی تو اسکول کی ذرا فوری بھگاؤ اسکول کے لیے, وقت پہ بھی جا رہے ہیں اسکول کو, وقت پہ اس کو ٹفن دے رہے ہیں, اس کو تمام, یعنی جیسے نرس کرتی نا, وقت پہ دوا دے دینا, وقت پہ سب کر دینا. زیادہ گڑبڑ کرا پیشنٹ تو انجیکشن دے دینا. وہی ہوتا ہاسپٹلس میں. تڑپ آپ کو ہم کو آپ کو نہیں ہوا, آپریشن ہوئے, دڑپ رہے نہیں, جنجناٹ کم نہیں ہو رہی, تو آگے کیا کرتے ہیں لوگ, ان کے انجیکشن دے دیتے. وہی رہتا اور کچھ نہیں رہتا سولوشن, سنا دو گڑبڑ نہیں کریں. تو آج ہمارے بچے گڑبڑ کر رہے ہیں تو ہم بیسٹ نرسز ہیں نا, ان کو انجیکشن دے رہی. اور یہ موبائل والا انجیکشن ایسا ہے میری بہن, اس کا زہر ہوتا ہے, زہر. یہ چپ نہیں ہو رہا خالی, اب دیکھو مما فون دو, مما فون دو, مما فون دو. اب بات کرنے نہیں دیتا, لے بھائی, اب دے دیے, اب بے فکر ہو گئے. سبحان اللہ, ایسی غفلت نہ کریں. آج کے درس میں یہ بات یاد رکھ لیجئے
یہ موبائل کے فتنے سے آپ کو دور، اچھا دور کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ابھی دور کر کے ختم، چھین لیے، خاموش بیٹا، خاموش بیٹھ، پڑھ لیتے بیٹھ، بکس نکال اور پڑھتا رہے، دوسری بات تجھے نہیں کرنی. نہیں، آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع بتائیں، اس کو اسپیشل کھلونے لا کر دیں، اسپیشل کوئی چیز ایسی دیں جس کی وجہ سے وہ، یا کم از کم آپ کنٹینیو اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں حدود میں رہ کر، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ لاڑ کریں. آپ میں سے سچ بتائیے کتنے لوگ کھیلتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ میں تو کھیلتی ہوں. بڈھے تھے بہت کھیلتے سمجھ رہے ہیں، کھیلتی ہوں میں بھی، سبحان اللہ. آپ لوگ کھیلتے اپنے بچوں کے ساتھ، ہنسی مذاق کرتے، اپنے قصے سناتے بچپن کے واقعات. کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ بچوں کے لیے؟ ٹائم دیجیے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیے، دوڑ لگائیے. ماں کی ضرورت، واللہ انہیں فون سے زیادہ ماں کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیے. اب اس کے لیے عمر نہیں ہے، میرے سے بھی بڑی عمر کی ہماری اور بڑی بھاوج ہے، وہ بھی کھیلتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، مجھ سے زیادہ کھیلتی ہوں. تو ڈاکٹر ہیں، مجھ سے زیادہ کھیلتی ہے. یعنی مطلب یہ کہ میں تو کبھی کبھی کھیلتی ہوں، وہ لوگ تو معمول بنا لیا اپنا. بیڈمنٹن کھیلتی ہیں، مطلب دوڑ لگاتی ہیں. اب مطلب کئی قسم کی کھیل، ایسے نہیں کہ مطلب آپ کو جو آتا ہے وہ کھیلیے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے ہار جائیں گی، اب مجھے پتا ہے میں ہارتی ہوں، لیکن مزہ آتا ہے نا، بچہ جیت کے بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں بعض بار چیٹنگ بھی کرتی ہوں، پکڑ لیتی ہوں. تو بہرحال اس طریقے سے بچوں کو وقت دیجیے، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ مذاق کریے. آپ نے صرف فون چھین لیا خلاص نہیں. ہاں جی مجھے کام ہے، کام میں سے وقت نکالیے، کام میں سے ہی وقت نکالیے انشاءاللہ. تو آج ہم جو غلطیاں کر رہی ہیں، سب میں بھیانک اور بڑی اور خطرناک غلطی جو ہماری ہے، موبائل دینا. بچوں کو موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دینا، ہرگز بھی نہیں کرنا ہے، ہرگز بھی نہیں دینا ہے موبائل ہاتھوں میں. یہ فتنہ ہے. آپ کو پتا ہے جس نے بنایا موبائل، جس نے یہ بچوں کے ایپس ڈالے، وہی اپنے بچوں کو نہیں دیتے. پتا ہے آپ کو؟ ان کے بچے، ایک حال میں کہاں گئی تھی، راجستھان، آ رہی تھی ایئرپورٹ پہ بیٹھی تھی، تو 3 لیڈیز میرے سامنے، میں نے جب بھی ان کی پکچر لی اور اپنے گھر گروپ پہ، ہمارا ہوتا نا گھروں کا گروپ ہوتا نا، اس میں نے ڈال دیا، بتا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں. ویسٹرن کنٹری سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ، انگریز ہیں، ویسٹرن کنٹری سے آئے ہوئے تھے. 2 لیڈیز بیٹھی ہیں، پتا نہیں ان کے رشتے کیا تھے، 2 لیڈیز بیٹھی، لڑکی بیٹھی ہے، اچھا خاصا 12 سال کی کچھ لڑکی ہے. 2 لیڈیز کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچی کے ہاتھ میں بک ہے، تینوں بھی مصروف ہے، ویٹ کر رہی فلائٹ کا، تینوں بھی مصروف ہے. دونوں عورتیں موبائل میں مصروف ہیں اور لڑکی بک میں مصروف ہے. یہ ان کی نسلیں ہیں اور یہ ہماری نسلیں. ہم چٹ چیٹ میں مصروف ہوتی ہیں، ہمارے بچے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں. یہ فتنے، یہ زہر اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے نہ دیں. اچھا جو بچے بڑے ہو گئے، نہیں پی ڈی ایف اسی میں ہے، پروجیکٹ اسی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لمٹس لگائیے، فون پر لمٹس لگائیے. بغیر انسٹاگرام، بغیر اسنیپ چیٹ کے مر جا رہے ہیں آج کل. یعنی جو ہوتا ہے نا، مطلب کھانا پانی نہیں رہا تو زندہ رہیں گے، اسنیپ چیٹ اور وہ کیا ہے، ابھی کیا کہا اور میں نے، انسٹاگرام، یہ نہیں رہا تو مر جائیں گے. اتنے بڑے ہو گئے الحمدللہ، ہم نالج ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا انسٹاگرام آئی ڈی نہیں ہے، نہ فیس بک آئی ڈی ہے، واٹس ایپ ہی بس ہے مجھے. اور ساری جہان سے ہم کنیکٹ ہیں الحمدللہ، اویئر بھی ہیں، لیکن میرا فیس بک آئی ڈی نہیں ہے، نہ انسٹاگرام کا، نہ کچھ. یہ تمام چیزیں، یعنی یہ تمام فتنے موبائل کے فتنوں سے، جیسا بہن نے کہا کہ خود عورتیں ہی کر رہی ہیں موبائل کے فتنے، تو پھر گیمز کھیل رہی ہیں، موبائل کے فتنے خود ہی کر رہی ہیں، تو پھر بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ؟ خود بھی اس کا استعمال کم کریے. آپ کو جو استعمال کرنا ہے اسی وقت پہ کریے، اس کے بعد اسے پاس رکھ دیجیے. اور بچوں کا لباس بچوں کی مرضی پہ مت چھوڑیے، انہیں عادت دلوائیے، عادت دلوائیے اسلامک لباس پہننے کی. بلکہ ابھی بچی چھوٹی ہے نا، پہ چل جاتا جینس پہنے تو کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی ہے نا ابھی، کیا ہوتا، عادت پڑ جائے گی اسے. ایک نہیں کئیوں کا میں نے دیکھا کہ اسے جینس پہننے کی عادت تھی، چھوٹے رہتے سے پہنا اس کے بعد شلوار ایکسپٹ نہیں کر رہی، بولی کہ مجھے ایسے ایسے ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہو رہا ہے، نہیں میں نہیں پہنوں گی، جینس ہی پہنوں گی. آپ
पुकार रही है, माँ तड़प रही है कि नहीं जीन्स नहीं पहन बेटा, ये बेहयाई का लिबास है। उसे तो बेहयाई की आदत हो गई। माँ समझती है कि नहीं हयादार, वो जो बालिग होने के बाद जब पहनाएंगी जी शर्ट सलवार। अभी जब हम कहते थे उनसे कि नहीं बचपन से आदत डालो, जब उसकी चाल बदल रही है। वल्लाही मैं कहती हूँ कि जो खवातीन बच्चियों को मर्दाना लिबास पहनाती है, गौर करिए उनकी चाल बदल जाती है, उनकी चाल बदल जाती है। और ये चाल बदल जा रही है कोई फिक्र नहीं है, उनकी लहजे बदल जा रहे हैं कोई फिक्र नहीं है। कब फिक्र करिए, अभी छोड़िए चल जाता। अच्छा लोगों के सामने हिमाकत भी करती, जो क्या स्टाइल से बात करती ना हमारी, वो थे वो स्टाइल से बात करती। स्टाइल नहीं, आवारा औरतों की मुशाबहत इख्तियार करी, ऐसे सोचे, ये सोचे, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रही हूँ या फिर ये ऐसी नहीं कर रही हूँ, बात सोचे और ये बात हकीकत है। आपकी बच्ची अगर बांछें खोल खोल कर गुफ्तगू करती है, कंधे नचा नचा कर गुफ्तगू करती है, एक्टिंगों वाली गुफ्तगू, सीरियलों वाली, पिक्चरों वाली, खुशखबरी की बात नहीं है आपके लिए। खुश मत हुई कि क्या मेरी मॉड है ना बच्ची, दिल में लड्डू फूटते हैं। नहीं, ये सोचे ये आवारा औरतों की मुशाबहत इख्तियार कर रही है, काश कि मेरी बेटी सहाबियात वाला मुशाबहत इख्तियार करती, निसाल अंबिया वाला मुशाबहत इख्तियार करती। औरतें वो जो अंबिया की माएँ थी उनकी मुशाबहत इख्तियार करती। ऐसी औलाद हमारी हो जो दीनदार हो, ऐसी नहीं कि बाजार औरतें किसी हरकतें कर रही तो खुश हो रही ये देख करके, देखो ऐसी स्टाइलिश बात करती ना, वो बहुत स्टाइलिश है ना बेटी मेरी। अच्छा नहीं भी कहती जुबान से तो अंदर से तो लड्डू फूटते हैं कि वो ऐसी है, हम स्कूल का माहौल ऐसी है ना, वो ऐसा है ना, ये ऐसा। आप क्या करें, आपकी गोद क्यों आप बिगाड़ रही है? आपकी गोद आपको नहीं बिगाड़नी है, आपकी गोद आपको नहीं बिगाड़नी है। इधर का उधर का बच्चा गुस्सा पूरा बच्चों पर निकाल दिया, तब तमाम तरबियत तब याद आती है। सास के ऊपर गुस्सा था, हस्बैंड ने कुछ कह दिया था, अब वो सारा गुस्सा किससे निकालती है, वो उसकी बारी आई कि सारे जितने गुनाह थे ना एक वक्त उसका इजाला होता है। नऊजुबिल्लाह मिन जालिक, हराम है वो, उसकी पूछ है जहन्नम, जहन्नम की वईद है उसके लिए, जहन्नम की वईद है, पूछ है उसके लिए। तो ऐसी कई चीजें हैं मेरी बहनों जो हम अनजाने तौर पर कर रही हैं और हमारी लाइफ ऐसी गुजर रही है। और करिएगा क्या ऐसा औलाद की तरबियत करना, मैं टिप्स दी ना कुछ भी अचानक टिप्स देते कब बोल के ऊपर नहीं चले जाता हूँ मुत्तकी तकवे के म्यार पे। नहीं, तकवे का म्यार पर आपको अपनी औलाद को पहचाना, खुद मुत्तकी बनिए, खुद इस्लाम की तड़प रखिए, अपनी औलादों के लिए कसरत से दुआएं करिए। कितनी मर्तबा दुआ करती हैं आप मेरी बहनों? जैसे मैंने कहा आपसे कि अभी सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए उनकी माँ ने उनकी पैदाइश से पहले से उनकी फिक्र की, अपने शौहर के सिलेक्शन से उनकी फिक्र की, अपनी औलाद की। माएँ हमारी ऐसी गुजरी जिन्होंने पैदाइश तो औलाद की दूर की बात है, पहले शौहर के सिलेक्शन से उन्होंने शर्त रखी और इसके बाद उन्होंने जोहद मुसलसिल की। माएँ हमारी बगैर बच्चों को वुजू करे के दूध नहीं पिलाया करती थी, ऐसा वक्त गुजरा। हमारी बड़ी बुजुर्ग माएँ बैठी, उनसे पूछिए, वो गवाही देंगी इस बात की कि एक दौर ऐसा था कि माएँ बगैर वुजू के अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। आज हम बेहुदा बातें करते हुए, प्रेगनेंसी है, अंदर औलाद परवरिश वाली आपका एक एक अक्स बच्चे पर पड़ेगा। वो अक्स क्या डाल रही है? बाजारू औरतों की चीजें देख रही है तो वही इफेक्ट पड़ेगा। गंदी फहश औरतों की तस्वीर देख रही है, गंदी फहश औरतों की मूवी देख रही है तो वही असर पड़े। क्या हुआ कि रेस्ट में पड़ गए, रेस्ट में क्या करेंगे, ये करें। वही देखिए आप जब कुरान पढ़ती है, हामिला औरतें जब कुरान पढ़ती हैं, तो आपको पता है एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि स्कैनिंग करते हुए म्यूजिक लगाए तो बच्चा अंदर थिरक रहा फीटस अंदर, जो स्कैनिंग में बताता ना, और जैसे ही उसको म्यूजिक का निकाल दिए, हेडफोन निकाल के कुरान लगाए तो ऐसे सुकून में आ गया। ये देखा था हमने वीडियो, तो होता है ये। वीडियो देखने के बाद भी यकीन आना नहीं है आपको, पहले अल्लाह की जात पे यकीन रखना है कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे कुलूब को अल्लाह का जिक्र ही इत्मीनान बख्शेगा। कुरान पढ़िए, बच्चे का जहन तेज होगा, कसरत से पढ़िए, कुरान से दिल लगाइए,
बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद उससे दिल लगाएगा, क्योंकि वो इफेक्ट उसको अंदर से होगा। झूठ बोल रही, झूठ की तरबियत कर रही बच्चों के लिए, शादी ब्याह में जा रहे तो नहीं सुनती भाई, ऐसी पहनती है, तो बच्ची की आप सुनेंगे, आपकी बच्ची सुनना चाहिए। अजीब दिखता मुझे तो ये बात, ये सुनती नहीं, बोलते उसकी माँ आप है, आपकी माँ वो है, जो नहीं सुनेगी। कैसे नहीं सुनेगी, कैसे नहीं सुनेगी, नहीं सुनती नहीं, वो मतलब वैसी ड्रेस पहनती है वैसे नहीं। सख्त होने की जगह सख्त भी होए, नाराज होने की जगह नाराज भी होए, सजा देने की जगह सजा दें। ऐसा नहीं कि जब गुस्सा था, मूड नहीं था तो सजा दे ली, जब मूड है तो जान दो, नहीं सुनना, ठीक है चलो पहन लो, ठीक है चलो पहन लो। उरियाना लिबास, बच्ची छोटी है, पीछे से बड़े बड़े गल्ले, सामने से बड़ा बड़ा गल्ला, घुटनों तक फ्रॉक पहना, नीचे नंगी है। बोले अभी इसे क्या पहनाना है, गर्मी होती बच्चों को छोड़ दो, नहीं। सुभान अल्लाह, ऐसे हजारों मिस्टेक्स हम करती हैं अपने औलाद की तरबियत में, और जिसके हाथ छोड़ रही, सुबह फ्रेश रहने से शाम में थकने तक जिन हाथों में छोड़ रही हैं, दे शुड बी इस्लामिक, वो इस्लामिक हो। छोड़ रहे अपने, हाँ छोड़ रही है, जहां पर आप छोड़ रही हैं, जिस स्कूल में भी पढ़ाती हैं, जिस जगह भी पढ़ाती हैं, उस माहौल को भी चेक करें, कैसा माहौल है। बोलेंगे ऐसा काम मिलेगा बाजी, क्यों नहीं मिलेगा, ढूंढे पर हर चीज मिलती है। उसके लिए हाँ कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है, उसके लिए तैयार हो जाए, मिल जाएंगी आपको चीजें, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसी कई चीजें हैं, अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह हमारी मदद करे, जहां पर बंदा क्या कर रहा है। तो बहरहाल ये कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने औलाद एक ऐसी नेमत दी है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारे लिए ये आजमाइश है, तो इस आजमाइश में खरे उतरना है। देखिए एक गलती हमारी नस्लों को तबाह करती है, और अल्लाह ने नस्लों को हमारी गोदों में दिया परवरिश करने के लिए, तो हमारी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है इस्लामी माशरा। हम एक ऐसे बच्चे को बाहर निकाल रही हैं, ऐसे बेटे को बाहर निकाल रही हैं जो या तो गंदगी फैलाएगा या तो इस्लाम फैलाएगा, तो में से कोई एक चीज है, बीच का नहीं है कुछ भी। आप समझती होंगी कि बीच में भी कुछ भी है, नहीं उतना दीनदार तो नहीं है बच्चा, मगर ऐसी वैसी मगरिच वो कुछ भी नहीं है, या तो दीनदार है या तो बेदीन है, या तो दीनदार है या तो बेदीन है, या तो इस्लाम की सरबुलंदी करेगा या फिर इस्लाम की जिल्लत का बायस बनेगा। जैसे अल्लाह ने जन्नत कदमों के नीचे की ना, वैसे जहन्नम भी करेगा। जन्नत के बारे में मत सोचिए खाली जन्नत ही रहती गई कदमों के नीचे, नहीं। अगर औलाद की परवरिश हम उस नहज पर नहीं करती हैं, जिस नहज पर अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, नहीं करती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती, सैक्रिफाइसेस नहीं करती, कुर्बानियां नहीं देती अपनी औलाद के लिए, जैसे मैंने अपने असलाफ की माओ का जिक्र आपके सामने किया, थोड़ी मेहनत नहीं थी वो बच्चों के पीछे जो की गई थी, जो नबी बने बड़े होकर, थोड़ी मेहनत नहीं थी, वो जोहदे मुसलसिल थी, कंटिन्यूअस स्ट्रगल। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फल दिया, और कैसा फल दिया, सुभान अल्लाह, रहती दुनिया तक हम याद करते हैं उन्हें, है ना, रहती दुनिया तक याद करते हैं। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, हमारा अव्वलीन फरीजा है कि हम अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। अब तक, अच्छा जितना अब तक हुआ, अब एक बात ये भी आ सकती है कि अब तक जितना हुआ आप उस पर क्या करेंगे, अब होश में आए, अब क्या करेंगे। चाहे मेरी बहन उम्र का कोई भी हिस्सा हो आपके बच्चे का, चाहे आपके बच्चे के उम्र का कोई भी हिस्सा हो, आप उसे चेंज कर सकती हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी। हमने तनाव को मुड़ते हुए देखा, मैं बता रही हूँ आपको कि बड़े तने हो गए, छोटे ने जब भी मोड़ सकते थे, अब कहाँ बड़े हो गए ना, नहीं। आपको तड़प उसी वक्त आई है, आपको होश उसी वक्त आया, तो आपका कसूर नहीं है ना। एक मानो में है भी कि मालूम कर लेना चाहिए था, अच्छा ठीक है, अब सोल्यूशन तो कुछ हो ना। अल्लाह कहता है कि जब तुम मेरी तरफ पलट आते हो ना, तो रहमतों बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देता। आज हमें होश आया, आज हमें होश आया। अल्लाह कैसे होश दिला रहा है, कैसे होश दिला रहा है, जलजलों की शक्ल में, हजारों की तादाद में मरते हुए लाशों को हम देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, हैबत से सीने लरज रहे हैं। कोई बच्चे आधे कटे हुए बच्चों को लेकर भाग रहा है, कोई अपने औलादों की मैयतों को उठा उठा कर थक गया है। करबनाक मनाजिर है।
हजारों की तादाद में लाशों का अंबार है। ये करबनाक मनाजिर देखकर भी अगर हमारे दिल नहीं दहकते, अगर हमारे दिल नहीं दहलते, ये करबनाक मनाजिर देखकर भी हम नहीं सुधरती, जो बनेंगे जहन्नम का इंसान और पत्थर। इसके ताल्लुक से आपको एक बात बता दूं, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक पत्थर रोता है। वाक़या तमसीली वाक़या अल्लाह आलम, लेकिन एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसको करीब जाकर कहते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह, क्यों रो रहा है? तो कहता है कि मैं तुझे क्या है, इंसानों को अल्लाह पत्थर में, इंसानों को डालेगा जहन्नम में, तू क्यों रहा? तो मैं ये सोच कर रो, कहीं मैं वो ये सोच कर रो रहा हूँ कि कहीं मैं वो बदनसीब पत्थर ना हो जाऊं जिसको अल्लाह जहन्नम में ईंधन बनाएगा। कौन से भी पत्थर को ले जाते ना बुतों की पूजा करने के लिए, उसको तराश तराश कर बुत बना देते। अब वो बुतों के साथ अल्लाह ने कहा ना कि जिसको तुम तराशते हो उन समेत तुम्हें जहन्नम में डालूंगा। तो वो कह रहा है कि कहीं मैं वो पत्थर न बच जाऊं। तो मेरी बहन, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि पत्थरों को तो भी अल्लाह का खौफ है, पत्थरों को तक अल्लाह का खौफ है। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि तुम कसत खुलूबुकुम, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं। यहबतु मिन खशियतिल्लाह, यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, फट पड़ते हैं और नहरें जारी हो जाती है। आज हमारे दिल आखिर कितने सख्त हो गए। आज हम वो ज़लज़लों की होलनाकियों को सोशल मीडिया पर देखते हुए भी हमारा कुलूब नहीं दहके, और हम उसको यानी अपने लिए, अपनी औलादों के लिए जहन्नम से बचने का रास्ते नहीं अपनाएंगे तो नौज़ बिल्लाह क्या करेंगे? अभी कौन सा वक्त आना है? मेरी बहनों, सोल्यूशन ढूंढे निकलेगा, औलाद की तरबियत का सोल्यूशन ढूंढे, जरूर निकले, तड़प के अल्लाह से मांगे। जैसे मैंने अभी एक माँ की मिसाल आपके सामने दी, और वो पुराने जमाने का वाक़या मैंने बयान किया आपके सामने, अभी तो मिसाल मैंने दी आपको कि वो माँ थी जो तड़प के दुआ करी अपने औलाद के लिए कि वो इतना नाफरमान और फरमाबरदार बन गया। तो हमारी दुआ में वो पावर है। आपको पता है बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आंख नहीं थे, आप अंधे पैदा हुए थे। इतनी अमीर और कबीर ताजर फैमिली, तमाम हकीमों को पूरी दुनिया से बुलाया उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए, लेकिन बोले कि नहीं आएंगे इसके आंख। तो बोले क्यों नहीं आएंगे? माँ देखिए यहाँ पर भी जानेमाज बिछाती है, क्यों नहीं आएंगे? मेरा रब देना चाहा तो तुम कौन होते जी बोलने वाले के नहीं आएंगे? मेरा रब देना चाहा तो बराबर दे देता है। और दुआ करती है, अल्लाह मेरे बच्चे को आंख दे दे, इसको तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। और मेहनत की उन्होंने बच्चे पर, अल्लाह ने आंख वापस कर दिए, अल्लाह ने आंख दिए इमाम बुखारी को। और कैसी मेहनत की, सुभान अल्लाह। कुरान के बाद का दर्जा जो आता है सही बुखारी को मिलता है। कुरान के बाद जो हम दर्जा देते हैं किताब को, तो कौन सी किताब है? सही अल बुखारी। उसके पीछे किसकी मेहनत थी? माँ की मेहनत थी। माँ ने उस बच्चे के पीछे मेहनत की तो वो इमाम बुखारी बने। माँ ने बच्चों के पीछे मेहनत की तो वो बैतुल मक़दस को फतह करने वाले बने, दुनिया के फातिह बने, जाबिरों से, जालिमों से मस्जिद को बचाया। माँ ने तरबियत की तो अंबिया बने। तो हमारी गोद मामूली चीज नहीं है मेरी बहनों, हमारी गोद मामूली चीज नहीं है। चाहे आपकी गोद में नन्हा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे आपकी गोद में बड़ा, ये आपके औलादों में बड़े से बड़ी औलाद क्यों ना हो, आपको चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत में सख्ती से हिस्सा लें, दिन रात इसकी फिक्र करें कि आपको बनाना ही बनाना है अपने बच्चे को मर्द मोमिन या फिर मोमिनात बनाना है। लड़कियों को हमारी मोमिनात बनाना है, लड़कों को हमारे मर्द मोमिन बनाना है। वरना अल्लाह के पास पूछोगी, एक एक लम्हे की पूछोगी, एक एक लम्हा जो हम बच्चों से गफलत बरतते हैं तो वो आज हमारी बर्बादी का सबब बनता है। ऐसे भी फैमिलीज मैंने देखे, लापरवाही की थी तो उसका खून के आंसू रो रहे हैं माँ बाप, खाली आंसू नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं माँ बाप कि क्या गफलत हो गई हमसे, क्या गफलत हो गई, खून के आंसू रो रहे हैं। ये उनका रोना देखकर कलेजे दहल जाते हैं, ये रोना उनका देखकर कलेजे दहल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगी कि तड़प जो औलाद की तरफ से जो तकलीफ पहुंचती ना मेरी बहनों, चाहे दुनिया का कोई भी तकलीफ दे दे,
چاہے شوہر ہی تکلیف دے دے, چاہے دنیا کا ساری دنیا مل کر تکلیف دے دے, آپ کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی. جب اولاد تکلیف دیتی ہے تو وہ اولاد کی تکلیف خطرناک تکلیف ہوتی ہے. غم اولاد کا شدید ترین غم ہوتا ہے, خوشی اولاد کی شدید ترین خوشی ہوتی ہے نا. ہم نے نہیں پیغمبروں نے تک, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے ابراہیم کو اذ ابتلی ابراہیم واذ ابتلی ابراہیم, جب بھی ابراہیم کو میں نے ابتلا کی, آزمائش کی, فاتمہن, اس نے پورا کیا, تو اللہ نے کیا وعدہ کیا, وجعلنا, میں تمہیں بناتا ہوں امامن, تمہیں میں بڑا منصب دیا اللہ نے امامن. تو فوری ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے, قال ومن ذریتی, اللہ میری اولاد کو. دیکھیے یہ ہوتا ہے انسان, انہوں نے فوری دعا کی, اللہ میرے بچے کا کیا ہے, قال ومن ذریتی, میرے بچے کے بارے میں کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ قال لا ینال عہد الظالمین, ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے, یعنی جو برا ہوگا اس سے میں وعدہ نہیں کروں گا. باپ اتنے زبردست ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم پر, میرا سلام ہو ابراہیم پر. اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی میں نے آزمائش کی تو اس کو پورا کھرا اترا اس میں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ کو سارے عالمین کا امام بناؤں گا, بڑا بناؤں گا. اور بنایا بھی اللہ نے, کہا کہ نسلوں میں تمہارے انبیاء ہوں گے. سبحان اللہ, نسلوں میں انبیاء تھے ابراہیم علیہ السلام, نسل در نسل, بیٹا بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا. مانگی تھا انہوں نے دعا, اللہ وجعلنا متقین اماما, اللہ ہم کو بنا دے متقیوں کا امام. یہ دعائیں کی انہوں نے, اپنی اولادوں کے لیے کثرت سے دعائیں کی. اللہ مجھے نیک پاک طیب اولاد نے دعائیں کی. انبیاء نے دعائیں کی تو ہمیں تو اور شدید کرنا ہے نا. انبیاء نے دعائیں کی تو ہمیں تو اور شدید دعائیں مانگنی, کوشش کرنی ہے, اور اس بات سے لاپرواہ نہیں ہونی ہے. اور یہ سولوشنز جو بچوں کی تربیت کے لیے ہیں, میں نے کچھ ٹپس آپ کو دیے ہیں, سب میں بہترین اور سب میں اول و آخر یہی ٹپ آپ کو دوں گی کہ آپ سخت ترین بن جائیے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں. اس کے بعد دیکھیے اولاد آپ کی, اس کے بعد آپ کی بات ان کے قلوب پر اثر کرے گی, ہے نا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ کو وہ بننا ہے انشاءاللہ. آپ متقی بنیں گی, پرہیزگار بنیں گی, اولاد پہ اس کا افیکٹ ہوگا. اور آپ کو ضرور ان کی تربیت میں حصہ لینا, کہاں بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ جا رہا ہے, کس کے ساتھ اس کا معاملہ, اس کے دوست احباب کون ہے. ہم 20 کالر پہ ڈال دیں, ہمارا بچہ بھی کہیں بھی جاتا, کیسے جاتا کہیں بھی. اچھا کیسے جاتا, بتاؤ, گھڑی لے کے بیٹھی ہوئی ہے, بتاؤ کس سے ملے تھے آج, کیا ہوا تھا, ماما کھانا نکالو, اریٹیٹ مت کرو, ہے نا. کیسے کرنا, فرینڈلی رہنا. میں میرے بیٹے کی بیسٹ فرینڈ ہوں الحمدللہ, ابو نہیں ہوں, میں ہوں, میں نہیں بن سکتی ہیں, ابو فرینڈ نہیں بن سکتے, بہت کم ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. آپ اپنے بیٹے کی بیسٹ فرینڈ بن جائیے. آپ اس کو یعنی ایک دوستانہ, یعنی آپ ایک دوستانہ بن گیا تو کیا بدتمیز ہو جائے گا, نہیں. حدود کے ساتھ اس کے نیچر پر, یعنی اب بچوں کا نیچر ایک الگ ہوتا, آپ کو اس کو تھوڑا اس کے نیچر پر اترنا پڑے گا. بچہ بولا کہ دیکھو مما کیا زبردست ہے, ارے واہ بہترین ہے ماشاءاللہ, زبردست دکھ رہی, نہیں ہاں بہت زبردست ہے بیٹا, ارے بیکار ہے جی, وہ ہم کیا کرتے فوری نیگیٹو نہیں کرنا, نہیں بیٹا بہت زبردست ہے ماشاءاللہ, مگر کیا ہے بعد میں, ہے نا. تو جو چیز جہاں پر آپ کو جائز خواہش کی تکمیل کرنی ہے وہاں کرنی ہے, جہاں پر جائز نہیں ہے وہ خواہش, وہاں پر آپ کو تھوڑا سا سمجھانا ہے پیار محبت کے ساتھ, ہے نا. اور اپنے بچوں کے دوست بن جائے, ان کے دوستوں کے بارے میں, ہاں ملے تھے آج, کیا ہو تمہارے فرینڈ وہ نہیں دکھ رہے, وہ کیسا ہوئے, بات کرتے کرتے نکالیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہر پہلو پہ نظر ڈالیں, ایسا نہیں کہ ایک پہلو پہ دیکھنا ہے, نہیں, ہر پہلو پہ نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی نصیب فرمائے, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.